السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم کلیلہ دیمنا کا ترجمہ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے جو 5 کہانیاں ہیں ان کہانیوں سے ہم نے فراغت حاصل کر لی تھی۔ بیچ میں کچھ دنوں کے لیے کلیلہ دیمنا کے ترجمہ کے سلسلے میں یا دیگر تراجم کے سلسلے میں کام رک گیا تھا۔ اب یہاں پر جو کلیلہ دیمنا کا 6واں باب ہے، باب القردی والغیلم، بندر اور کچھوے کے نام سے ایک یہ کہانی ہے۔ اس کہانی کا یہاں پر ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے دوستو، اس کا ترجمہ ہم شروع کرتے ہیں بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تاخیر کے۔ قال دبلیشم الملک لبیدبا فیلسوف، دبلیشم بادشاہ نے بیدبا فیلسوف سے کہا، قد سمعت هذا المثل، میں نے یہ مثال سنی ہے، فضرب لی مثل الرجل الذي يطلب الحاجة فإذا ظفر بها أضاعها، مجھے اس شخص کی مثال بیان کرو جو ضرورت کا، حاجت کا طالب ہوتا ہے، جب وہ اس کو پا لیتا ہے تو اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ قال الفیلسوف، فیلسوف نے کہا، ان طلب الحاجتی احون من الاحتفاظ بها، کہ ضرورت کا تلاش کر لینا یہ زیادہ آسان ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنے سے۔ ضرورت کو تو بآسانی حاصل کر لیا جا سکتا ہے، لیکن ضرورت پر حاصل شدہ چیز کو بحفاظت رکھا جائے یہ بہت مشکل ہے۔ ومن ظفر بحاجة ثم لم يحسن القیام بها، جو کسی ضرورت کو، حاجت کو پا لے پھر وہ اس کی حفاظت نہ کر سکے، اس کو صحیح طریقے سے اس کی حفاظت نہ کر سکے، اصابہ ما اصاب الغیلم، تو اس کو وہی مصیبت پہنچتی ہے جو کچھوے کو مصیبت پہنچی تھی۔ قال الملک وکیف کان ذلک، بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے ہوا تھا؟ تو بیدبا نے کہا، زعموا ان قردا کان ملک القردتی یقال له ماہر، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بندر جو بندروں کا بادشاہ تھا جس کا نام ماہر تھا، وکان قد کبر وحریم، وہ بوڑھا ہو گیا اور بالکل کھسٹ ہو گیا۔ فوصب علیہ قرد شاب من بیت المملکتی، شاہی خاندان کا ایک نوجوان بندر نے اس پر غلبہ حاصل کر لیا، اس پر ٹوٹ پڑا ایک نوجوان بندر شاہی گھر سے۔ فتغلب علیہ، چنانچہ اس نے اس پر غلبہ حاصل کر لیا، غالب آ گیا۔ واخذ مکانہ، اس نے اس کی جگہ لے لی۔ تو یہ بندر فخرج ہاربا علی وجہہ، تو یہ بندر اپنے سمت بھاگ کر نکل گیا۔ حتی انتہا الی الساحل، یہاں تک کہ اس ساحل پر پہنچ گیا۔ فوجد شجرۃ من شجر التین، اس کو یہاں پر ایک انجیر کا درخت مل گیا۔ فارتقى الیہا وجعلها مقامہ، تو اس پر چڑھ گیا اور وہیں پر اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ فبینما هو ذات یوم یأکل من ذلک التین، اسی دوران کہ وہ ایک دن اس انجیر کو کھا رہا تھا، اس سقطت من یدیہ تینۃ فی الماء، کہ ایک اس کے ہاتھ سے ایک انجیر پانی میں گر گیا۔ فسمع لها صوتا وإيقاعا، اس نے اس کے گرنے کی آواز کو سنی۔ فجعل یأکل ویرمی فی الماء، چنانچہ وہ کھانے لگا اور پانی میں پھینکنے لگا۔ فأطربہ ذلک، یہ اس کو بھلا لگنے لگا، اچھا لگنے لگا۔ فأکثر من طرح التین فی الماء، تو وہ بکثرت انجیر کو پانی میں پھینکنے لگا۔ وثم غیلم، وہاں ایک کچھوا تھا۔ کلما وقعت تینۃ اکلھا، جب بھی کوئی انجیر گرتا تو وہ اس کو کھا لیتا۔ فلما کثر ذلک، جب یہ بکثرت ہونے لگا، بکثرت گرنے لگے، ظن، تو کچھوے نے یہ گمان کیا کہ ان القرد انما یفعل، کہ بندر یہ کام کر رہا ہے، یفعل ذلک لاجلہ، وہ اسی کے لیے کر رہا ہے۔ فرغب فی مصادقتہ،
اس کو اس سے دوستی کرنے میں دلچسپی ہو گئی. وَأَنِيسَ إِلَيْهِ وہ اس سے مانوس ہو گیا. وَكَلَّمَهُ اس سے گفتگو کرنے لگا. وَأَلِفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا صَاحِبَهُ ان میں سے ہر شخص اپنے دوست سے اپنے ساتھی سے مانوس ہو گیا. وَطَالَتْ غَيْبَةَ الْغَيْلَ مِنْ زَوْجَتِهِ کچھوے کا اپنی بیوی کے پاس سے غائب ہونے کی مدت لمبی ہو گئی. فَجَزِعَتْ عَلَيْهِ تو اس پر گھبرا گئی. وَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى جَارَّةٍ لَهَا تو اس نے اس کی اپنی پڑوس سے شکایت کی اور کہنے لگی قد خفت ان یکون قد عارض له عارض سوء مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کو کوئی بری چیز درپیش نہ ہوئی ہو. فاغتاله اس نے اس کو اچک لیا ہو. فقالت لها تو پڑوسن نے کہا ان زوجکی بالساحل تمہارا شوہر ساحل سمندر پر ہے. قد الف قردا والفه القرد اس کو بندر سے محبت ہو گئی ہے اور بندر کو اس سے محبت ہو گئی ہے. فَهُوَ مُوَاكِلُهُ وَمُشَارِبُهُ وہ آپس میں کھاتے ہیں اور آپس میں پیتے ہیں. وہی اس کا کھانے کا دوست ہو گیا ہے، پینے کا دوست ہو گیا ہے. تو دیکھیے اس تصویر کے اندر ابتداء الصحبتی بین القرد والغیلم بندر اور کچھوے کے درمیان ابتدائی دوستی. القرد والغیلم متصافین بندر اور کچھوا دونوں دوست ہو جاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي قَطَعَهُ عَنْكِ یہی بات ہے جس نے بندر کو تم سے کاٹ دیا ہے. وَلَا يَقْدِرُ أَن يُقِيمَ عِنْدَكِ حَتَّى تَحْتَالِ لِهَلَاكِ الْقِرْدِ اور تم اس کے ساتھ اس وقت تک نہیں رہ سکتی جب تک کہ تم بندر کی ہلاکت کے سلسلے میں تدبیر نہ کر لو. قالت اس نے کہا وہ کیف اصنع میں ایسے کیسے کروں گی. قالت جارتها پڑوسن نے کہا اذا وصل الیکی جب بندر تمہارے پاس آئے تو فتمارزا تو تم بیمار ہونے کا مظاہرہ کرنا. فاذا سألکی جب وہ تم سے پوچھے تو فقولی تو اس سے کہو ان الحکما وصفوا لی قلب قرد حکما اور اطباء نے میرے لیے بندر کا دل تجویز کیا ہے. ثم ان الغیلم انطلق بعد مدت الى منزله پھر کچھوا آیا کچھ وقت کے بعد اپنے گھر. فوجد زوجته سیئة الحال تو بیوی کو بری حالت میں محمونة غم کی حالت میں پایا. فقال له الغیلم کچھوے نے کہا مالی اراکی کذا تم ایسے کیسے ہو گئی ہو. فاجابته جارتها تو پڑوسن نے اس کو جواب دیا. وقالت کہنے لگی ان زوجتک مریضہ مسکینہ تمہاری بیوی بیمار ہو گئی ہے اور بالکل بدحال ہو گئی ہے. وقد وصف لها الاطباء ڈاکٹروں نے اس کے لیے قلب قردین بندر کا دل تجویز کیا ہے. ولیس لها دواء سواء اس کے علاوہ کوئی دوا نہیں ہے. قال الغیلم کچھوے نے کہا هذا امر عسیر یہ بہت مشکل چیز ہے. من این لنا قلب قردین ونحن فی الماء ہمیں بندر کا دل کہاں سے مل سکتا ہم تو پانی میں رہتے ہیں. لیکن ساحتال لصدیقی لیکن میں اپنے دوست سے ہیلا کروں گا اس کے ساتھ میں تدبیر کروں گا. ثم انطلق الى ساحل البحر پھر وہ سمندر کے کنارے آیا. فقال له القرد بندر نے کہا یا اخی ما حبسك عني اے میرے بھائی مجھ سے کیوں رک گئے میرے پاس کیوں نہیں آتے ہو. قال له الغیلم تو اس کچھوے نے کہا ما حبسنی عنک الا حیائی میں تمہارے پاس ما حبسنی مجھے کوئی چیز تم سے روکتی نہیں ہے میں تمہارے پاس صرف حیا اور شرم کی وجہ سے نہیں آیا ہوں. فلم عارف کیف اجازیک علی احسانک الی مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میں تمہیں تمہارے میرے ساتھ احسان کا بدلہ کیسے دوں. اجازی کا تم کو کیسے بدلا دوں. علی احسانی کا تمہارے مجھ پر احسان کا. واريد ان تتم احسانک الی بزیارتک لی فی منزلی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے احسان کو پورا کر دیا جائے میری جانب سے اس طور پر کہ تم میرے گھر میں زیارت کرو. فإنی ساکن فی جزیرۃ طیبۃ الفاکہۃ اس لیے کہ میں ایک جزیرے میں رہتا ہوں جہاں پر بہترین میوے رہتے ہیں. فرکب ظہری لأصبح بک تم میرے پشت پر پیٹھ پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تم کو لے کر تیرنے لگوں.
فرغب القرد، تو بندر کو شوق ہوا، رغبت ہوئی اس سلسلے میں، ونزل، اتر گیا، فرغب ظہر الغیلم، وہ کچھوے کی پشت پر سوار ہو گیا، فسبح به، وہ اس کو لے کر تیرنے لگا، حتی اذا سبح به، جب وہ اس کو لے کر تیرنے لگا، عرض له قبح، تو اس کے دل میں وہ برائی آئی، ما ازمر فی نفسه من الغدر، جو اس نے چھپا رکھی تھی اپنے دل میں دھوکے کے تعلق سے، فنکس له رأسه، اس نے اپنے سر کو بندر کے لیے جھکا دیا، فقال له القرد، بندر نے کہا، مالی اراک محتمن، میں تم کو غمزدہ کیوں دیکھ رہا ہوں؟ قال الغیلم، کچھوے نے کہا، انما ہمی لانی ذکرت ان زوجتی شدیدۃ المرض، میرا غم، میری فکر اس لیے ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری بیوی بہت زیادہ بیمار ہے، وذالک یمنعنی من کثیر مما اريد ان ابلغه من کرامتک وملاطفتک، اور یہی چیز مجھے روک رہی ہے بہت ساری ان چیزوں سے جو میں تم کو تمہاری کرامت اور تمہاری عزت و شرف اور تمہاری ساتھ مہربانی کرنا چاہتا تھا۔ قال القرد، بندر نے کہا، ان الذی اعرف من حرصک، ان الذی اعرف من حرصک، میں جانتا ہوں تمہارے شوق کو میری عزت کے سلسلے میں، یکفیک مؤونۃ التکلف، یہی چیز تمہارے تکلیف کے بوجھ کی جانب سے کافی ہے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ قال الغیلم، بندر نے کہا، اجل، ٹھیک ہے۔ ومضى بالقرد ساعة، وہ کچھ وقت تک بندر کو لے کر چلا، ثم توقف به ثانیة، پھر وہ بندر کو لے کر دوسری مرتبہ ٹھہر گیا، فساء ظن القرد، تو بندر کو بدگمانی ہونے لگی، بندر کا گمان بگڑ گیا، وقال فی نفسی، اس نے اپنے دل میں کہا، ما احتباس الغیلم وابطاؤه الا لامر، کچھوے کا رکنا اور اس کا تاخیر کرنا یہ تو کسی وجہ ہی سے ہو رہا ہے، وَلَسْتُ آمِنًا أَن يَكُونَ قَلْبُهُ قَدْ تَغَيَّرَ لِي، مجھے اس بات میں امن محسوس نہیں ہوتا، میں مامون نہیں ہوں کہ اس کا دل میرے سلسلے میں بدل گیا ہو، وَحَالَ عَن مَوَدَّتِي، اور میری محبت کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہو، فَأَرَادَ بِي سُوءًا، وہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہو، فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ أَخَفُّ وَأَسْرَعُ تَقَلُّبًا مِنَ الْقَلْبِ، اس لیے کہ کوئی چیز دل کے الٹنے پلٹنے سے زیادہ جلدی والی اور تیزی والی اور ہلکے والی نہیں ہوتی ہے۔ ينبغي للعاقل، عاقل کے لیے، عقل مند کے لیے مناسب یہ ہے کہ اللہ یغفل عن التماس ما فی نفس اہلہ وولدہ واخوانہ وصدیقہ عند کل امر، کہ وہ اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد، اپنے بھائیوں اور اپنے دوستوں کے دلوں کے تلاشی کے سلسلے میں غافل نہ رہے، عند کل امر، ہر وقت، وفی کل لحظۃ وکلمۃ، بلکہ ہر لمحہ اور ہر بات کے وقت، وعند القیام والقعود، بلکہ اٹھتے بیٹھتے وقت، وعلی کل حال، اور ہر حالت میں، فإن ذلک کلہ یشہد علی ما فی القلوب، کیونکہ اس سے جو دلوں میں ہے وہ اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ وقد قالت العلماء، علماء نے یہ کہا ہے، اذا دخل قلب الصدیق من صدیقہ ریبۃ، جب دوست کے دل میں دوست کی جانب سے شک داخل ہو جاتا ہے، فلیأخذ بالحزم، تو اس کو احتیاط برتنی چاہیے، فی التحفظ منہ، اس سے اپنی حفاظت کے سلسلے میں، ولیتفقد ذلک فی لحظاتہ وحالاتہ، بلکہ اس کی تلاش و جستجو میں ہر لمحہ اور ہر حالت میں ہونا چاہیے۔ فإن کان ما یظن حقا ظفر بالسلامہ، کیونکہ جو وہ گمان کرتا ہے اگر وہ برحق نکل آتا ہے تو وہ سلامتی کے سلسلے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وإن کان باطلا، اگر یہ بات درست نہیں ہوتی ہے تو ظفر بالحزم، تو احتیاط سے وہ کامیابی حاصل کر لے گا۔ وَلَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ، اور یہ چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ثم قال للغیلم، اس نے کچھوے سے کہا، مَا الَّذِي يَحْبِسُكَ، تم کیوں رکتے ہو، وَمَا لِي أَرَاكَ مُهْتَمًّا، تم غمزدہ کیوں ہو، كَأَنَّكَ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ مَرَّةً أُخْرَى، گویا کہ تم اپنے آپ سے دوسری مرتبہ بات چیت کر رہے ہو۔ تو کچھوے نے کہا، يَهُمُّنِي أَن تَأْتِي مَنزِلِي، مجھے یہ غم ہے کہ تم میرے گھر آؤ، وَلَا تَجِدْ أَمْرِي كَمَا أُحِبُّ، اور میرے معاملے کو اس طریقے سے نہ پاؤ جیسا میں چاہتا ہوں، لأن زوجتی مریضہ، اس لیے کہ میری بیوی بیمار ہے۔ آگے کہتا ہے
کہ قال القرد، بندر نے کہا لا تہتم، غم نہ کرو، فإن الهم لا يغني عنك شيئا، اس لیے کہ غم تمہارے جانب سے کچھ بھی کافی نہیں ہوگا، کسی کام نہیں آئے گا. ولكن التمس ما يصلح زوجتك من الادویة والاغذیہ، لیکن تلاش کرو جس سے تمہاری بیوی درست ہو سکے، دوائیں اور غذائیں. فإنه يقال، اس لیے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ لا يبذل ذو المال، کہ مال والا خرچ کرے مالو اپنے مال کو، فی اربعاتی موازی، 4 جگہوں میں، فی صدقتی، صدقہ کرنے میں، وفی وقت الحاجتی، ضرورت کے وقت میں، وعلی البنین، بچوں پر، وعلی الازواجی، اور بیویوں پر. قال الغیلم، کچھوے نے کہا وقد قالت الاطباء، ڈاکٹروں نے کہا انه لا دواء لها الا قلب قرد، کہ اس کی کوئی دوا نہیں ہے سوائے بندر کے دل کے. وقال القرد فی نفسه، تو بندر نے اپنے دل میں کہا وا صفا وائے تباہی، لقد ادرکنی الحرص والشرح علی کبر سنی، کہ حرص نے اور زیادہ خواہش نے مجھے اپنے بڑھاپے کی حالت میں مجھے پہنچا دیا بڑھاپے کی حالت میں، حتی وقعت فی شر ورطتن، کہ میں برے گڑے میں پڑ چکا. وقد صدق الذی قال، اس نے سچ کہا ہے جس نے کہا ہے یعیش القانع الراضع، کہ قانع قناعت کرنے والا، تھوڑے پر راضی ہونے والا، خوش ہونے والا، مستریحا مطمئنا، نہایت آرام میں، راحت میں، اطمینان میں ہوتا ہے. وذو الحرص والشری حریص، اور زیادہ کا متمنی، یعیش ما عاش فی تعب ونصب، جب تک وہ زندگی گزارتا ہے تو تھکان میں اور مشکل میں زندگی گزارتا ہے. وَإِنِّي قَدِ اتَّجَهْتُ الْآنَ إِلَىٰ عَقْلِي فِي الْتِمَاسِ الْمَخْرَجِ مِمَّا وَقَعْتُ فِيهِ، مجھے اس وقت میری اپنی عقل کی ضرورت ہے جس میں مصیبت میں مبتلا ہوں، اس سے نکلنے کے تلاش کرنے کے سمے. ثم قال للغیلم، پھر اس نے کچھوے سے کہا وما منعک ان تعلمنی عند منزلی، کس چیز نے روکا تم کو کہ تم مجھے بتا دیتے میرے گھر کے پاس. حتی کنت احمل قلبی معیہ، کہ اپنے دل کو میں اپنے ساتھ لے کر آتا. فہذه سنت فینا معاشر القردہ، ہمارے یہاں یہ عادت ہے بندروں کے معاشرے میں کہ اذا خرج احدنا لزیارت صدیق، کہ جب کوئی شخص ہم میں سے دوست کی زیارت کے لیے جاتا ہے، خلف قلبہ عند اہلی، تو اپنے دل کو اپنے اہل و عیال کے پاس رکھ کر جاتا ہے، اور فی موضعی، اپنی جگہ پر رکھ دیتا ہے. لننظر اذا نظرنا الى حرم المزور، تاکہ ہم دیکھیں جب دیکھیں ملاقاتی کے عورتوں کو. ولیست قلوبنا معانا، اور ہمارے دل ہمارے ساتھ نہ ہو. قیل الغیلم، کچھوے نے کہا وَأَيْنَ قَلْبُكَ الْآنَ، تمہارا دل اس وقت کہاں ہے؟ تو اس نے کہا خلفته فی الشجرۃ، میں نے اس کو درخت میں چھوڑ رکھا ہے. فَإِن شِئْتَ فَارْجِعْ، اگر تم چاہتے ہو تو لوٹو مجھے لے کر الی الشجرۃ، درخت کے پاس. تو دیکھیے القرد یعود، بندر لوٹ رہا ہے علی ظاہر الغیلم، کچھوے کی پشت پر، لیحضر قلبہ، اپنے دل کو لانے کے لیے. القرد یعلو الشجرہ، بندر درخت پر چڑھ جاتا ہے. ویسخر من الغیلم، اور بندر سے مسخرہ کرتا ہے، مذاق کرتا ہے. تو آگے دیکھیے مجھے لے کر چلو الی الشجرۃ، درخت کے پاس، حتی آتی کا بھی، یہاں تک کہ میں تمہارے پاس دل کو لے کر آؤں. ففرح الغیلم بذلک، اس کی وجہ سے کچھوا بہت خوش ہوگا اور کہنے لگا لقد وافقنی صاحبی، میرے دوست نے تو مجھ سے موافقت کر لی ہے، بدون ان اغدر به، بغیر میرے اس کو دھوکہ دیے ہوئے. ثم رجع بالقرد الى مکانی، پھر بندر اپنی جگہ لوٹ آیا. فلما قارب الساحل، جب وہ ساحل کے قریب ہو گیا، وثب عن ظہرہ، تو وہ اس کی پشت سے کود پڑا. فرتقى الشجرۃ، وہ درخت پر چڑھ گیا. فلما ابتع علی الغیلم، اس نے تاخیر کر دی کچھوے کے پاس حاضر ہونے سے. تو نادا ہو، تو کچھوے نے اس کو آواز دی، یا خلیلی، میرے دوست، احمل قلبک، اپنے دل کو لے کر آؤ، وانزل، اور اتر جاؤ. فقد حبسنی، تم نے مجھے روک رکھا ہے. فقال القرد، بندر نے کہا ہیہات، دوری ہو. اتظن انی کالحمار الذی، کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں اس بندر کی طریقے سے ہوں؟ زعم ابن آوا، کہ جس کے بارے میں گیدڑ نے گمان کیا تھا کہ انہو لم یکن لہو قلب، کہ اس کا دل نہیں ہوتا، ولا اذنان، اور نہ اس کے دونوں کان ہوتے. قال الغیلم، کچھوے نے کہا وکیف کان ذلک، یہ بات کیسے ہوئی تھی؟ تو دوستو ہم اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس کام کے سلسلے میں، اس ترجمے وغیرہ کے سلسلے میں جو ہم کام کر رہے ہیں، اس پر اپنی رائے دیں اور اپنے مشورے دیں،
آپ کا جو قابل قبول مشورہ ہوگا اس کو ضرور قبول کیا جائے گا، اور جن کتابوں کی واقعتاً زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کتاب کا ہم ترجمہ انشاءاللہ عز و جل اسی طریقے سے کرتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور واٹس ایپ پر بھی ہمارے ان ویڈیوز کو استفادے کے لیے اپنے پاس بھیجیں تاکہ ہم اپنے اس کام کو مسلسل انجام دیتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔